بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سعد میں دائیہ حلیمہ کے پاس دودھ پینے کے لیے لے جانا، یہ واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج اس سے آگے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اور واقعات آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ لے گئی تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہی مکہ سے روانہ ہو گئے تو اسی وقت برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، وہ تمام تر چیزیں ہی بدل گئی۔ پہلی کچھ تھی، حضور کو گود لینے کے بعد وہ چیزیں کچھ اور ہو گئی۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 سال تک دودھ پیا تو اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور کو واپس لایا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اپنے پاس ہی رکھ لے، لیکن وعدہ چونکہ 2 سال کا ہوا تھا تو اس لیے وعدے کے مطابق انہوں نے چاہا کہ واپس لے جاؤ۔ جب مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ کے سامنے کچھ عذر پیش کیے، کہا کہ میں اس بچے کو دوبارہ سے لینا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ برکتیں دیکھ چکی تھی، رحمتوں کا نزول دیکھ چکی تھی، تو چاہتی تھی کہ ان برکتوں سے اور فائدہ اٹھا لوں۔ ان دنوں میں اتفاق سے مکہ المکرمہ میں ایک وبا پھیلی تھی، جس کی وجہ سے حضرت آمنہ نے بھی مناسب سمجھا کہ بچہ ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت آمنہ نے حضور کو حضرت حلیمہ کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے جب حضور کو دوسری مرتبہ لایا تو پھر حضور 3 یا 4 سال کی عمر کے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ، یعنی اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے۔ حضور کی شان وہاں بھی نرالی تھی، جس طریقے سے دودھ پینے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مدت رضاعت میں دوسرے چھاتی سے دودھ نہیں پیا، جس چھاتی سے پیتے تو اسی چھاتی سے پیا، دوسری چھاتی اپنے بھائی جو حضرت عبداللہ تھے ان کے لیے چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے جب بکریاں چرانے جاتے تو اس وقت جو دوسرے بچے ہوتے وہ کھیل کود میں مشغول ہوتے، وہ ادھر ادھر سے کھیلتے رہتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے پاس رہتے تھے اور ان کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ اسی دوران کے ایک مرتبہ حضور بکریوں کے ساتھ ہی تھے، اچانک 2 سفید پوش آدمی کی شکل میں فرشتے آئے، سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ حضور کے پاس آئے تو حضور کو زمین پر لٹا کر قلب اطہر کو سینہ اطہر کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور نکال کر اس کو زمزم سے دھویا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک جمع ہوا خون کا ٹکڑا نکالا اور اس کو پھینکا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا، یہ نکال دیا۔ تو یہ سینہ اطہر کے چاک کا جو مسئلہ پیش آیا تو جب بھائیوں نے دیکھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ گھبرانے کی وجہ سے دوڑتے دوڑتے اپنے والدین کے پاس گئے اور ان کو بتلایا کہ ہمارا جو قریشی بھائی ہے اس کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس ڈر کی وجہ سے دوڑتے دوڑتے جب آئے تو دیکھا حضور ایک پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے۔ حضور کو سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ اب ان کو یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے حضور کو تو مکہ لینا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ ہم حضور کو واپس مکہ لے جائیں گے، ان کی والدہ کو ان کی امانت دے دیں گے۔ چنانچہ حضور کو لے کر مکہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ کو پورا واقعہ سنایا تو حضرت آمنہ نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو ابتدا سے ہی اس بچے کی نرال ہی شانی ہے، اس بچے کی نرال تو اعلیٰ ہے، ارپا ہے، میں تو ابتدا سے ہی ایسے ایسے خیر و برکات دیکھ رہی ہوں کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ پیش آیا، اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس طریقے سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
अपने वालिदा की गोद में आए, अपने वालिदा की आंखों को ठंडा करने के लिए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पास ही रहे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के जब हुए तो हजरत आमिना का इरादा बना कि वो मदीनतुल मुनव्वरा जाएं। इसलिए इरादा बना कि उन्होंने सोचा कि जो रिश्तेदार हमारे हैं वो तो आपकी बरकत से और हुजूर को देखकर अपनी आंखों को तो बारहा ठंडा करते रहते हैं, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के जो नानिहाल थे उनकी बड़ी आरज़ू और तमन्ना है कि हुजूर यहां पर भी आए, हम भी उनको देखें और अपनी आंखों को ठंडा करें। बाद रिवायत में आता है कि हजरत आमिना को शोहर की याद बड़ी सता रही थी, हजरत अब्दुल्ला की। इससे उन्होंने इरादा किया कि मदीना जाएं और जाकर शोहर के कब्र की ज़ियारत करें। चुनाचे वजह जो भी हो तो हजरत आमिना का इरादा मदीना की तरफ सफर का बना। इरादा जब बना तो निकलते वक्त हजरत आमिना के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बहनी हजरत उम्मे अयमन थी। सफर करते करते जो मुशक्कतें आई वो बर्दाश्त करते करते मदीना पहुंचे। मदीना पहुंचने के बाद वहां पर 1 महीना गुजारा। इस 1 महीने में वहां पर जो यहूदी आलिम थे उन लोगों ने अपनी पुरानी किताबों में से देख देख के हुजूर के अंदर जो अलामत पाई जाती थी लोगों के अंदर ऐलान करना शुरू कर दिया कि ये आखिरी नबी है। कुछ लोगों ने तो किताबों को देख देख कर कहने लगे और कुछ लोग लोगों को डराने लगे जिद और इनाद की वजह से कि ये आखिरी नबी है। उनको डराने लगे, धमकाने लगे कि ये आखिरी नबी है, अब हमारा जो सूरज है इनके बाद जो टिमटिमाता चिराग है वो गुल हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, यही आखिरी नबी है। वो उनको बातें कहने लगे एक दूसरे को। इन तमाम वाकयात को हजरत उम्मे अयमन और हजरत आमिना ने जब देखा तो हजरत आमिना ने इन तमाम वाकयात को देखकर वापसी का इरादा बना लिया, मक्कतुल मुकर्रमा वापस आने का इरादा बनाया। वरना 1 महीने में ही उनके जो नानिहाल थे उनको छोड़ने वाले नहीं थे। चुनाचे कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब इरादा बनाया तो मदीना से जब रवाना हो गए, चलते चलते मदीना से कुछ फासले पर मकाम अबवा पर जब पहुंचे तो हजरत आमिना बीमार हो गई और उनकी बीमारी शदीद बढ़ गई। जब बीमारी शदीद बढ़ गई तो इसी बीमारी में हजरत आमिना मकाम अबवा पर अपने मालिक हकीकी से जा मिली, इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस वक्त अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरीके से उम्मे अयमन ने कब्र खोदी होगी, उनको दफन किया होगा। और उस वक्त हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ 6 साल के थे। उस 6 साल की उम्र में हुजूर ने वो मंजर कैसे देखा होगा, किस तरीके से दिल को तसल्ली दी होगी, कैसे उस मंजर को बर्दाश्त किया होगा। चुनाचे हजरत उम्मे अयमन ने किस तरीके से कब्र खोदी, चरवाहों से मदद लेकर या आते जाते मुसाफिरों से मदद लेकर कब्र खोदी और खोदने के बाद हजरत आमिना को कब्र में उतारा, उनको दफन किया। इस दफन करने के बाद हजरत उम्मे अयमन हुजूर को तसल्ली देती रही और हुजूर को मक्का की तरफ जाने पर आमादा करती रही। तसल्ली देते देते आमादा कर लिया, लेकिन रिवायत में आता है कि 3 मरतबा हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे अयमन से भागे और अपनी वालिदा की कब्र पर जाकर उसके साथ चिपट गए, वालिदा की कब्र के साथ लिपट गए और कहने लगे कि अम्मा जान, मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे अकेला रहूंगा, किस तरीके से मक्का जाऊंगा। उस वक्त क्या आलम होगा कि 2 जहानों का सरदार अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है। अल्लाह चाहता था कि मेरे हुजूर पर किसी का एहसान न रहे। जिस वालिदा के साए के लिए हर एक तरसता और तड़पता है, अल्लाह ने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है, हमने तो आपको वालिदा के पास उनकी आंखों की ठंडक के लिए भेजा था। चुनाचे हजरत उम्मे अयमन हुजूर को लेकर मक्का पहुंची। मक्का में पहुंचने के बाद मक्का वालों को, खुसूसन जो बनु हाशिम थे, उनमें से भी खास तौर पर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उनको बहुत रंज हुआ,
یہ خبر ان پر بجلی کی طرح بن کر گر پڑی، ان کو اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ 80 سال تھی، 80 سال کے بزرگوار چراغ سحر ڈوبتا ہوا سورج کے مانند تھے۔ تو یہ خبر سن کر ان کو بہت تکلیف اور رنج ہوئی، چنانچہ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار دیا کہ حضور کو کبھی بھی والدین کی کمی محسوس نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جدھر بھی جاتے تھے ادھر ساتھ لے جاتے تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے لیے مکہ میں کعبہ کے ایک سائے میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی، اس پر ان کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ کوئی اس پر بیٹھ سکتا تھا۔ لیکن حضور جب بھی آتے تو حضور حضرت عبد المطلب ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو عبد المطلب ان کو روکتا کہ ان کو روکو مت، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کو آنے دو۔ اللہ رب العزت نے زیادہ دیر اپنے دادا کی پرورش میں بھی نہیں رکھا، 2 ہی سال گزرے تھے کہ دادا کا انتقال بھی 82 سال کی عمر میں ہو گیا۔ دادا کا سایہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے، ان کے جو حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، ان میں سے حضور کے جو سگے چاچا تھے وہ ابو طالب اور زبیر تھے۔ یہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی حضور کے سگے چاچے۔ ان میں سے یہ دونوں حضور سے محبت کرتے تھے، لیکن ابو طالب زیادہ ہی محبت کرتے تھے، اور ابو طالب کی اہلیہ تھی فاطمہ بنت اسد، وہ بھی حضور سے بے پناہ محبت اور شفقت کرتی تھی۔ تو عبد المطلب نے وفات سے پہلے ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی کفالت میں دے دیا، ابو طالب کے سائے میں دے دیا، ان کی پرورش میں دے دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ابو طالب اس وقت بے انتہا غریب تھے، سب سے زیادہ غریب۔ حضرت عباس کی حالات ٹھیک تھی، عبد عزہ جو ابو لہب ہے، اس کے حالات وہ تو مکہ کے سیٹوں میں اس وقت شمار کیا جاتا، لیکن اللہ جانتا تھا۔ اب اللہ اپنے رازوں سے واقف ہے، وہ اپنے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اس کی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتے تھے کہ میرے حبیب پر کسی سیٹ کے احسان کا سایہ نہ رہے، چنانچہ حضور ابو طالب کے کفالت میں رہے۔ وہ بہت زیادہ غریب تھے، لیکن حضور جب 10 سال کے ہوئے تو حضور مکہ والوں کی بکریاں چرانے لگے، اور تمام مکے والے نے اپنے جو ان کے چرواہے تھے ان سے ان کی چھٹی کر دی، اور حضور کے ساتھ ہی بکریوں کو بھیجنے لگے۔ اس طریقے سے حضور نے خود محنت مزدوری کر کے ابو طالب کا بوجھ ہلکا کر دیا۔